وما صلاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين نهاية قول محترم عزت الله عظيم عاشق رسول نبی مصطفی اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے ذات العزت آج کی خوبصورت عظیم الشان نورانی مجلس کو اور تقریب مبارک کو اور خطبہ مبارک کو اور اس نماز مبارک کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی دوست یہاں تشریف فرما ہیں اللہ کریم سب کے علم میں عمر میں صحت میں کاروبار میں جان و مال میں عزت و حکمت میں کروڑ برکتوں کا نزول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں چند اہم باتیں اہم پیغام آپ دوستوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے اور دلوں کی کھیتیاں بھی بھری بھری ہیں اور گنبد خضرا سے صدا بھی آ رہی ہے امتی امتی لب پہ جاری رہا ان بابرکت لمحات میں میرا دل کرتا ہے کہ ہم سب گنبد خضرا کا تصور کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں تاکہ ہمارے دلوں کی میل اترے اور سرکار کی نگاہیں کرم ہو جائیں اور جب ان کی نگاہیں کرم ہو جاتی ہے تو بیٹے پاک ہو جاتی ہے محبتوں کے ساتھ مل کر آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں اور فلک کا سینہ دبنگ رہا ہے فلک کا سینہ دبنگ رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے ہیں سلے اللہ کے در میں حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے ہیں سلے اللہ کے در میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور سیرت کا بڑا ہی پیارا شعر نام سا کوئی عظیم دیکھا
والا ہے کہ بندے کا ایمان تازہ ہو جائے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. بروزِ محشر ببوق پرسشی، حشر کا میدان ہو اور فرشتے سوال و جواب کر رہے ہو. بروزِ محشر ببوق پرسشی، مجھے تو دیکھا فرشتے بولے. بروزِ محشر ببوق پرسشی، مجھے تو دیکھا فرشتے بولے. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. اور آخری شعر یہ بھی بڑا ایمان اللہ ضروری صاحب کی قبر میں کروڑوں رحمتوں کا آمین. نبی کی توصیف اللہ اللہ، نبی کی تعریف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں. ان روح القدس یؤیدک، جب کوئی حضور کی تعریف کرتا ہے جبریل اس کی مدد کرتا ہے. نبی کی تعریف اللہ اللہ، نبی کی توصیف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں. ضروری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں. ضروری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا، نبی کی نعتیں جو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں جو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں. یار رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق رسالت مآب حضرت قبلہ پیر صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا وجود سلامت رکھے. قبلہ سیفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے. نور تقویٰ سے بارک اللہ تعالیٰ فی علمک و فی صوتک. حضور کی نگاہ رحمت کی کیا باتیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے لیے جہاں اللہ کریم نے اور بہت سی شانیں بیان کی، وہاں میرے سرکار کی ایک شان کو قرآن مجید میں رب نے جب بیان کیا تو فرمایا والشمس وضحاہا. قرآن مجید کا یہ مقام وہ ہے جہاں اللہ پاک نے 7 قسمیں اٹھائیں. کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں اللہ کریم نے قرآن مجید اس جگہ پہ اکٹھی اٹھائیں. اور ان 7 میں سے جو سب سے پہلی قسم اٹھائی وہ سورج کی قسم اٹھائی. سورج کی قسم، شمس کی قسم. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ اللہ کریم نے سورج کی قسم کیوں اٹھائی، سورج سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں سورج 2 قسم کے، ایک یہ جو آسمانوں پہ سورج چمکتے، ایک یہ سورج ہے آسمانوں والا، اور دوسرا سورج ہے آفتاب رسالت مآب. مصطفیٰ کریم کی ذات وہ سورج ہے جس سے اس سورج کو بھی فیض ملا ہے. حضرت عباس حضور کے چاچا جان کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. حضور جب آپ کا میلاد ہوا تو آپ کی ولادت باسعادت سے زمین بھی چمکنے لگی اور آسمان بھی نور کا نور ہو گیا. جس کو بھی جو نور ملا ہے وہ نور مصطفیٰ سے ملا ہے. اور یہ تقابل کرنا کہ سورج بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے یہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ سورج اور چاند سے
ان کو جو نور ملا ہے وہ تو حضور کی ذات سے ملا ہے، مگر پھر بھی یہ جو آسمان کا سورج ہے اس کو بھی رب نے مقام بڑھا دیا ہے، اس کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے ایک مقام پر اس تقابل کو بیان بھی کر دیا۔ اگر کوئی عربی دان نہیں بھی ہے تو یہ شعر اتنے سادہ ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ آپ کو بغیر ترجمے کے بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے نا، جب حضور کمرے میں داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سوئی گم ہو گئی، چراغ بجھ گیا۔ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے چہرہ پاک کی نورانیت سے گم شدہ سوئی چمکنے لگی۔ اب اگلی بات میں سناتا ہوں کہ جب وہ سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی اٹھائی ام المومنین نے اور حضور کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا اور عرض کیا حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت سنوں۔ تو سرکار نے فرمایا سناؤ۔ اس وقت یہ نعت کہی لنا شمس وللآفاق شمس، ترجمہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، بعد میں بتا دیتا ہوں۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک ہمارے گھر کا سنے گے اور ایک آسمانوں کا سنے گے، اور جو ہمارے گھر کا سنے گے آسمانوں کے سورج سے خیر من شمسی سمائی، وہ آسمانوں کے سورج سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ تو حضور مسکرائے پوچھا عائشہ اس پہ دلیل کیا ہے، تیرا سورج آسمانوں کے سورج سے اعلیٰ کیسے ہے؟ تو عرض کی حضور میرے پاس دلیل یہ ہے فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ یہ جو آسمان والا سورج ہے نا یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے، مگر جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے شمسی تطلوع بعد العشاء تو عشاء کے بعد آمینہ کا لال یہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں والا سورج جو ہے نا یہ دن کو ہمیں نظر آتا ہے، ابھی بھی کتنے اس کی یہاں مسجد تک پہنچ رہی ہے۔ یہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈوب جاتا ہے، نہیں یہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ سائنس کے طالب علم بیٹھتے ہیں یہاں جانتے ہیں سورج ڈوبتا نہیں ہے، یہ ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک علاقے سے جب دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے تو پیچھے لوگ کہتے ہیں رات ہو گئی ہے، سورج ختم ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، نہیں، سورج علاقہ بدلتا ہے، اس کا فیض ویسے جاری رہتا ہے۔ بات ہو گئی نہیں کرنے کی ہے، سورج علاقہ بدلتا ہے اس کا فیض ویسے ہی جاری رہتا ہے۔ اب یہ جب سورج ڈوب بھی گیا، سورج غروب ہو گیا تو اس کا فیض کیسے جاری ہے؟ سائنس کہتی ہے اس کو تو مان لو چلو کہ یہ جو چاند چمکتا ہے یہ اپنے نور سے نہیں چمکتا، یہ سورج کے نور سے چمکتا ہے۔ ستارے سورج سے اخذ کرتے ہیں، چاند سورج سے کسب کرتا ہے، فیض لیتا ہے۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اگلے علاقے میں چلا جاتا ہے، پیچھے اپنے نمائندے کھڑے کر دیتا ہے، یہ رات کو چمکاتے ہیں، لوگوں کو رستے بتاتے ہیں۔ سورج اگرچہ نظروں سے روشن ہوتا ہے مگر اس کا فیض پھر بھی چاند تاروں میں سورج میں جاری رہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات مبارکہ حضور اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ضرور ہوئے ہیں مگر مصطفیٰ کریم حضور کا پیغام آج بھی اسی طرح ہے۔ نبیوں کے وسیلے سے جاری تھا، جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو دیگر انبیاء کے توسل سے حضور کا فیض جاری تھا۔ جب حضور تشریف نہیں آئے اور حضور کے جانے کے بعد آج مصطفیٰ کریم حضور کا فیض آج بھی اسی طرح جاری ہے، کہیں اہل بیت کے وسیلے سے جاری ہے، کہیں حضور کے صحابہ کے وسیلے سے جاری ہے، کہیں وہ اولیاء کے وسیلے سے جاری ہے، کہیں صوفیاء کے وسیلے سے جاری ہے اور کہیں علماء کے نور سے جاری ہے۔ سورج علاقہ بدلتا ہے مگر اس کا فیض جاری رہتا ہے۔
اسی طرح مصطفیٰ کریم حضور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوئے ہیں مگر حضور کا فیض آج بھی جاری ہے. بلکہ اس مسئلے کو حدیث صحیح میں بیان کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری یہ زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب میں اس زندگی سے اگلی زندگی میں چلا جاؤں گا و مماتی خیر لکم، میں اپنی قبر میں چلا جاؤں گا خیر لکم، علاقہ بدلوں گا خیر دیتا ہی رہوں گا، خیر جاری رہے گی تمہارے لیے. حضور جب آپ اگلے جہان میں تشریف لے جائیں گے تو پھر کس طرح خیر ہوگی، پھر آپ کا فیض کیسے جاری ہوگا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تعرض علی اعمالکم، تمہارے عمل مجھے دکھائے جائیں گے، روزانہ دکھائے جائیں گے. جب میں تمہارے اعمال کو دیکھوں گا، اچھے عمل دیکھوں گا نا، وَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، تو میں رب کا شکریہ ادا کروں گا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت اچھی عمل کر رہی ہے. وَإِنْ وَجَدْتُ شَرًّا، اور اگر تم میں کوئی برائی دیکھوں گا، تم میں کوئی شر دیکھوں گا، تو پھر بھی میں اپنا چہرہ موڑوں گا نہیں. فَاسْتَغْفِرْتُ اللَّهَ، میں پھر اپنی خبر میں تمہارے لیے دعائیں مانگوں گا. حضور کی وہ دعائیں مغفرت تو آج بھی جاری ہے، امتی امتی حضور آج بھی کر رہے ہیں، اور اسی پہ ہمارا ناز ہے. اللہ بہت ہی ہمارے عزیز صوفی میں تو یہ کہتا ہوں عاشق رسول اللہ حافظ طاہر صاحب دعوت اللہ خصوصیہ کئی بار کے بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں. نبی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا وجود سلامت رکھے، یہ میری تصدیق کریں گے، علم پہ فخر منع ہے، تقویٰ پہ بھی فخر منع ہے، شرع اسلام میں حسب نسب پہ بھی فخر منع ہے، مال و دولت پہ بھی فخر ممنوع ہے، فخر و مباحات تکبر و غرور حسن پر بھی منع ہے، عہدہ و منصب پر بھی منع ہے. اللہ نے آپ کو کوئی بھی دولت دی ہے تو اس پہ فخر کرنا، مباحات کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا منع ہے. مگر ایک فخر ایسا ہے جو کرنا منع بھی نہیں ہے، جائز بھی ہے، بلکہ فرض عین ہے. وہ کون سا فخر ہے جو فخر کرنا ہم پہ فرض ہے؟ وہ پتہ فخر کون سا ہے؟ وہ ہے نسبت مصطفیٰ. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ ان کا ہے کرم. اس نسبت پہ فخر کرنا. حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمہ اللہ، آپ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ بیان کیا. آپ بتاتے ہیں الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، الہی شکر کروں کتنا. شیخ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ہے بڑا لطف. الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز القرآن کیا. الہی فخر کروں کتنا، شکر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز القرآن کیا. بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. بنا کے فخر دو عالم کا امتی مجھ کو، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. اچھا یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، یہ بڑا شفیق ہے، یہ ونڈ نہیں کرتا کہ یہ بڑے آدمی کی کوٹھی ہے اس میں میں نے کرنے اور شمائیں برسانی ہے، اور یہ غریب آدمی کا کچا کوٹھا ہے اس طرف میں نے روشنی نہیں دے دی. یہ تقسیم نہیں کرتا، ونڈ نہیں کرتا، غریب امیر کا فرق نہیں کرتا، نیک اور بد کا فرق بھی نہیں کرتا، بلکہ ہندوستان سے گزرتے ہوئے یہ نہیں کہتا ہندو میں چلو ادھر سے میں کرنے اٹھا کے آگے پاکستان میں دے رہا ہوں، اس کی کرنے اور روشنی اور شمائیں عام بات ہو گئی ہے. جو اس کی رحمتیں، اس کی کرنیں اور شعائیں سب کے لیے برابر ہیں، عام ہیں. مصطفیٰ کریم کی ذات وہ سورج ہے، حضور کی رحمتیں بھی سب کے لیے عام. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی کہ حضور کی رحمتیں. امام فخر الدین امام نبہانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں انہ رحمت للمؤمنین والکافرین. حضور مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. تو پوچھا گیا حضور مومنوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے،
تو حضور کافروں کے لیے کیسے رحمت ہو گئے؟ کافروں کے لیے بھی رحمت کہا ہاں یہ جو کافروں کو جو نعمتیں آج مل رہی ہے نا یہ بھی حضور کی رحمت کے صدقے سے، اور یہ جو کافروں پہ کفر کی وجہ سے عذاب آنا تھا اور وہ عذاب جو لیٹ ہو گیا ہے، تخفیف ہو گئی ہے قیامت تک کے لیے، یہ جو عذاب ان پہ لیٹ ہوا ہے نا قیامت تک کے لیے یہ بھی حضور کی رحمت کا صدقہ ہے۔ بلکہ امام سیوطی تو فرماتے ہیں حضور کی رحمت سے شیطان کو بھی حصہ مل گیا۔ لیکن کیسے شیطان کو بھی حضور کی رحمت سے؟ ہاں اس لیے کہ حضور رحمت للمؤمنین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو شیطان نے اگلے دن کہا یا اللہ تیری جنگ تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، میں اپنا کام تو کرتا رہوں گا، لیکن یا اللہ عالمین میں تو میں بھی ہوں، یہ جس کو تم نے بھیجا یہ سارے جہانوں کی رحمت ہے، تو سارے جہانوں میں تو میرا بھی وجود ہے، تو مجھے بھی اس سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان مانگ کیا مانگتا ہے؟ ضرور کے سر کے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یا اللہ جب تم نے مجھے جنت سے نکالا تھا نا ذلیل و رسوا کر کے تو میرے اوپر ایک فرشتہ تم نے مقرر کیا تھا جو مجھے 2 مکے مارتا ہے، ایک مکہ صبح مارتا ہے اس کی درد شام تک رہتی ہے، اور ایک شام کو مکہ مارتا ہے اس کی درد صبح تک رہتی ہے۔ میں کام تو اپنا نہیں چھوڑتا جاری رکھتا ہوں، لیکن وہ تکلیف مجھے بڑی ہوتی ہے صبح شام۔ تو یا اللہ تیرے حبیب کا چلو میلاد ہے تو اس کے صدقے کے مکے تو مجھ سے بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ تو حضور کے میلاد کے صدقے مانگنا تھا تو کوئی بڑی شے مانگتا، چلو جو تم نے مانگ لیا ہے یہ ہم نے حضور کی رحمت سے تجھے عطا۔ اب سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ جس حبیب کے صدقے شیطان کو رحمت میں سے حصہ مل گیا تو جو مصطفیٰ کریم کا سچا امتی ہوگا وہ اگر حضور کی بارگاہ میں نگاہ جما کے حضور کی رحمت سے حصہ مانگے گا تو سرکار اس کو کتنا عطا فرمائے گا۔ ہمارے عقیدے کچے ہیں ورنہ حضور کی عطا تو اسی طرح جاری ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جاری ہے۔ اگر کوئی سچے عقیدے والا ہو اور اس طرف توجہ کرے میرے سرکار کی نگاہ پڑے گی۔ یہ جو سورج کی نگاہ ہے نا یہ بھی کچھ کام کر جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورج یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہ تقریباً 16 کروڑ کلومیٹر بن جاتا ہے۔ کتنی دور ہے؟ اہل علم تشریف فرما ہے 16 کروڑ کلومیٹر دور سے سورج بھی ہمیں فیض دیتا ہے۔ سبزیاں جو ہیں یہ پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس کا فیض ہم تک کیسے پہنچ رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ کچے فرش پہ پیشاب کر دے وہ زمین پاک کیسے ہوگی؟ پکے فرش پہ پیشاب کر دے وہ زمین پاک کیسے ہوگی؟ تو تمام فقہا کہتے ہیں سورج کی شعاعیں اس پہ پڑیں گی، زمین خشک ہوگی، زمین جیسے ہی خشک ہوگی زمین پاک ہو جائے گا۔ 16 کروڑ کلومیٹر دور سے یہ سورج نگاہ کر کے تیرے میرے گھر کی دھرتی کو پاک کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو مدینہ شریف تو یہاں سے صرف 4500 کلومیٹر ہے، صرف 4500 کلومیٹر، 45,000 بھی نہیں، 45 لاکھ بھی نہیں۔ تو یہ سورج ایک اور بات بھی ذرا سن لیں، سورج کی تخلیق کا مقصد پاک کرنا ہے۔ یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں چونگے پاس کر دیں۔ اب بونس کے طور پہ سورج کی تخلیق کا مقصد روشنی دینا ہے، مگر یہ پاک کیوں کر رہا ہے؟ یہ اضافی طور پہ برکت دے رہا ہے، تیرے میرے گھر کی دہلیز کو پاک کر رہا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کی تو تخلیق کا مقصد ہی پاک کرنا۔ اس میں میرا آج کا طالب ہے، اکثر اخبارات میں پورے صفحے پہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ حضور کا تو مقصد بعثت ہی لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ تو سورج 16 کروڑ کلومیٹر دور سے میرے اور آپ کے گھر کی دھرتی کو پاک کر سکتا ہے، تو مدینے والے وہاں سے نگاہ کر کے تیرے میرے دل کی دھرتی کو پاک کیسے بریلی کی تاجدار بولے آپ کہتے ہیں حضور جب آپ پاک کرتے ہیں تو ایک نگاہ کرم فرمائے نا، آپ کہتے ہیں حضور کی نگاہ ہو جائے تو قسمت میں لاکھ پیج ہوں، لاکھ بڑا میں ہوں قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل 1000 گج، قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل 1000 گج، یہ ساری گتھی ایک
نظر کی ہے. قسمت میں لاکھ پیٹ ہوں 100,000 کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. اور اگلا شعر اور بھی کمال. لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں یا رسول اللہ. لبوا ہے آنکھیں بند ہیں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے. اور آگے تو کمال ہی کر دیا. آپ کہتے ہیں جنت نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے. زیادہ موجہ شریف پہ کھڑے ہو حضور جنت لمبے نہ لے جنت نہ دے مجھے اس سے غرض نہیں ہے ایک دیدار کا. وہ بھی خیر والا کہ جنت نہ دے تیری رویت ہو کیسے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگوبر کی ہے. یہ پھول جسے مل جائے اس میں پتوں کا کیا کرنا. حضور آپ کی نگاہ کرم چاہیے, نگاہ شفقت چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے. اور جس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. یہ جو آسمان والا سورج ہے نا, ایک بات یاد رکھیے گا, اس سورج سے کما حقہ فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو رب نے یہ نگاہ والا نور عطا. ایک نابینا شخص ہے, سورج چڑھ گیا ہے, اس کے سامنے سے بندے گزرتے ہیں, آپ اس نابینا سے کہیں گے کون گزرا ہے, وہ کہے گا مجھے تو کوئی پتہ نہیں, مجھے تو کوئی خبر نہیں. آپ کہیں گے سورج چڑھ آیا ہے, وہ کہیں گے جتنا مرضی چڑھے مجھے تو نہیں پتا کہ کون گزرا ہے. بات ہو گئی ہے. اس نورانیت مصطفیٰ کا حقیقی معنی و مفہوم وہی سمجھ سکتا ہے, اور ان کی نورانیت سے حصے واقع اسی شخص کو نصیب ہو سکتا ہے جس کے پاس پہلے یہ دل کا نور موجود ہے, ایمان کا نور موجود ہے, صحت عقیدہ کا نور موجود ہے. ورنہ نہیں, بالکل نہیں. آپ کہیں گے کہ یہ شاید جذباتی بات ہے, نہیں, یہ قرآن مجید میں ہے. جب ضرور ہے یہ کہوں گا ابھی بھی یہ تیری طرف دیکھتے تو ہیں پر تجھے دیکھ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے, رب فرماتا ہے. اور یہ کس موقع میں نازل ہوئی ہے آیت, مضبوط ہو جائے گی بات. ام جمیل, اس کے بارے میں جب قرآن کی آیتیں اتری نا, ہم بالت الحطب, یہ ابو لہب کی بیوی حضور کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی, اور جو کانٹا حضور کے قدموں تلے لگتا تھا وہ پھول بن جاتا تھا, مگر اس نے اپنا بغض نہیں چھوڑا, کانٹے لا لا کے بچھاتی رہی. اللہ پاک نے فرمایا اس کے گلے میں رسی ڈال کر ہم اس کو ذلیل و رسوا. دوزخ میں اس کے گلے میں رسی ہوگی. دوزخ میں دوزخی ویسے دوزخ میں جل رہے ہوں گے, مگر جو گستاخ رسول ہوگا نا اس کے لیے دوزخ میں بھی ڈبل سزا ہوگی, ڈبل سزا. جب اس کو یہ آیتیں سنائی دی, اس نے یہ آیتیں سنی, اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بارے میں آیتیں آ گئی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے میں ذلیل و رسوا ہو کے مروں گی. تو غصے میں آ کے اس نے پتھر اٹھایا, انہیں جمیل نے دوڑتی ہوئی آئی خانے کعبے کی طرف. کسی نے کہا وہاں حضور بھی کھڑے ہیں, ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں. تو غصے میں دوڑتی ہوئی آئی, سیدنا صدیق اکبر ہو گئے. آپ نے دیکھ لیا افضل البشر بعد الانبیاء تاجدار صداقت. آپ نے عرض کی حضور بی بی آ رہی ہے, بڑے غصے میں آ رہی ہے, پتھر پکڑا ہوا ہے, اس نے آیتیں سن لی ہیں, یہ تکلیف دے گی, مہربانی فرمائے حضور سائڈ پہ ہو جائے, بس یہ پردہ ہو جائے, کوئی بات نہ کرے, تکلیف نہ دے, پتھر نہ مار دے, غصے میں ہے. یہ جملہ ہے جو حضور نے فرمایا ابوبکر پریشان نہیں ہونا, انہا لن ترانی, یہ مجھے دیکھ نہیں سکے, انہا
ہر موقع پہ یہ آیت اتری تھی، نہیں دیکھ سکے گی. حضور کو تو قریب آ کے تھوڑا پریشان نہیں ہونا، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. وہ سیدھی آئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور آ کے کہنے لگی این صاحبک، وہ تیرا یار کدھر ہے؟ دشمن کو بھی پتا ہے یار کس کا ہے. این صاحبک، وہ تیرا بیٹی کدھر ہے، تیرا یار کدھر ہے؟ تو فرمایا بی بی تجھے نہیں پتا. کہا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تیرے ساتھ یہاں موجود ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، میرے بارے میں آیتیں اتنی ہیں، میں پتھر لے کے آئی ہوں، میں نے بدلہ لینا ہے، تو بتاؤ وہ گئے کہاں، میں نے حساب چکانا ہے. تو وہ کیسے نہیں سمجھ گئے، حساب تو خود کرے. کہا بی بی باقی تجھے نہیں پتا ہے؟ نہیں نہیں مجھے پتا ہے کہ ادھر تھے مگر اب کہاں گئے؟ فرمایا بی بی پھر حضور کو دیکھنا ہے تو پہلے صدیق اکبر والی بولے. آپ کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کو کیا نظر کیا دیکھے. یہ تو آسمان والا سورج ہے نا، اس سورج کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوک دے تو سورج کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں، سورج کوئی پرواہ ہی نہیں. سورج کو کیا، اس کی روشنی اسی طرح، اس کی تابانیاں اسی طرح، اس کے جلوے اسی طرح، اس کی شعاعیں اسی طرح دنیا کو فیض یاب کر رہی ہے. ہاں جس نے تھوکا ہے نا اس کا اپنا منہ گندا ضرور ہوتا ہے، وہ غلاظت اس کے چہرے پہ پڑے گی، اس کو ذلیل و رسوا کر دے گی. سورج ہمیشہ اسی طرح چمک رہا ہے اور اسی طرح چمکتا رہے گا. مگر ایک بات یاد رکھیں، سورج کی طرف اگر کسی نے بغض میں کہ اس کی دھوپ بڑی تیز لگ رہی ہے، بغض میں اگر کسی نے دھوپ بھی دیا، منہ تو اس کا گندا ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا، مگر کافر نہیں. مگر مدینے والا سورج وہ ہے، ان کے بارے میں ہلکی سی بھی اگر دل میں کسی نے بے ادبی سوچ بھی لی تو صرف وہی کافر نہیں ہوگا بلکہ اس بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے بھی پورے ولایت چھین لیتا ہے کہ اس بدبخت نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے. سورج اور چاند اور تارے ان کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکے تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی بے ادبی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ہی نمونہ عبرت بنا دیتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے سویڈن میں جس بدبخت نے حضور کی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے چلا چلا کے اور اس کی آگ بھی نہیں، اور وہ پہچانا بھی نہیں گیا کہ اس کے جو سیکورٹی گارڈ تھے ان میں اس بدبخت کی شکل کیسی ہے. رب جب ذلیل و رسوا کر کے مارتا ہے تو اس طرح لوگوں کو دکھاتا ہے. رب فرماتا ہے میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں اپنے حبیب کی بے ادبی اور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ میری بات نہیں، جس نے بھی بے ادبی کی شروع سے لے کے آج تک اس پہ بھی اعلیٰ حضرت کہہ گئے. آپ کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جا تیرا. ہر لمحے حضور کا ذکر بڑھ رہا ہے، ہر لمحے حضور کا ذکر بڑھ رہا ہے. یقین مانیے میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں اس طرح کی سازشیں بھی ہوتی ہیں، اصل میں اس کے پیچھے بھی ذکر مصطفیٰ کو بڑھانا ہوتا ہے. بلکہ پچھلے سالوں میں ہمیں لیٹر جاری کیا جاتا تھا حکومت پنجاب کی طرف سے کہ ربیع الاول شریف میں ایک دن یوم میلاد منایا جائے. تو پچھلے سال لیٹر جاری ہوا کہ پورا ہفتہ شام رحمت للعالمین اس سال ہوا کہ 12 دن، مگر آج مجھے اوپر سے لیٹر جاری ہوا کہ صرف 12 دن نہیں بلکہ 20 دن تک حضور کا ذکر روزانہ کیا جائے. ہر آنے والے لمحے مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا جائے، حضور کی شانیں بڑھتی جائیں گی. اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو حضور کی شانوں میں، شانیں تو رب نے بڑھانی ہے، جو اس لائن میں لگ جاتے ہیں، جو گواہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ تیرے حبیب کی شان تو بلند ہونی ہی ہے، ہمیں بھی اس قطار میں کھڑا کر دے اس بیوی کی طرح جو خریدار یوسف علیہ السلام میں کھڑی ہو گئی تھی. رب نے شان تو حضور کی بڑھائی دے دی. آپ نے اگر اپنی شان بڑھانی ہو تو انتظام کریں. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا حسان بن ثابت کا وہ شعر ہے نا، مائی مدح تو محمد لا کی مدح
مقالتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، نہیں، میں حضور کی شان بیان کر کے اپنے شعروں کا قد اونچا کرتا ہوں۔ میری شاعری حضور کے ذریعے چمکتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اس لائن میں کھڑے ہو جائیں، حضور کی غلامی کا پٹھا ہمارے گلے میں، اس پہ فخر کریں، اس نسبت پہ فخر کریں۔ میرے سرکار آج بھی یاد کر رہے ہیں، قیامت والے دن بھی حضور نے فرمایا سب امتیں بعد میں جائیں گی، میری امت جنت میں پہلے جائے گی۔ ہماری امتوں کی تعداد اور جنت میں جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ 40 صفحے ہوگی، میں اکیلا اپنی امت کی 80 صفحے لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اس نسبت پہ فخر کریں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، اور مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، اور آواؤں کے مدینے کے فقیروں سے ملے، آواؤں کے مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ یہ تو آسمان والا سورج ہے نا، اس سورج کی کرنیں تو سب پہ برابر برستی ہیں، شعائیں تو سب پہ پڑتی ہیں، مگر اس سورج کی روشنی سے فیض وہی حاصل کرتا ہے، وہی خطہ ارضی جہاں کی زمین تھی۔ ابھی ہم جاتے ہیں، کل میں جا رہا تھا تو یہاں پہ بڑی فصلیں اگی ہوئی تھی، مگر جب ہم بھابا میں پہنچے تو وہاں پہ جناب قلم تھا، بنجر زمین تھی۔ وہ کہنے لگے دوست کہ یہاں کئی مرتبہ بیج بھی ڈالا ہے، کچھ فصل ہوئی، سپرے بھی کی ہے، مگر فصل نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا۔ اب زمین شکوا کرے کہ ادھر ہارون آباد کی طرف تو فصل بڑی ہو رہی ہے، مگر بھابا کا کیا قصور ہے، ادھر کیوں فصل نہیں ہوتی؟ میرے ساتھ سورج زیادتی کرتا ہے، مجھے نہیں نوازتا، ادھر فصلیں اگاتا ہے۔ تو عقل مند بندہ کہے گا زمین سورج کا قصور نہیں ہے، سورج کی شفقتیں تو اسی طرح ہے، تیرا اپنا قصور ہے، اپنا قصور ہے زمین کا۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں ملا ادھر سے، بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے تو کچھ نہیں ملا، بھائی سورج تو اپنی کرنیں بانٹ رہا ہے نا، سورج تو اپنی شعائیں بکھیر رہا ہے، حضور کی رحمت تو سارے عالمین پہ محیط ہے۔ اگر تو کہتا ہے مجھے فیض نہیں ملا تو اپنے دل کی زمین کو ٹھیک کر، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ اس میں سے پہلے بغض، حسد، فتنہ، فساد، بغض اولیاء، بغض انبیاء، بغض صحابہ، بغض اہل بیت، اس کو نکال۔ پھر یہاں پہ عبادت کا حل چلا، اور عبادت کا حل چلانے کے بعد اس میں تقویٰ کا بیج بو، اور جب تقویٰ کا بیج بونے کے بعد جب تھوڑا سا باہر آئے تو پھر اس پہ درود سلام کی کھاد ڈال، درود سلام کی جب کھاد دے گا، تھوڑی سی یہ محبتوں کی نیکیوں کی فصل جوان ہوگی، تو پھر اس طرح کی نورانی محفلوں کی اس پہ سپرے کر، اور پھر تم مجھے خزانہ کی طرف دیکھ، اور پھر کہنا کہ مجھے حضور کی بارگاہ سے فیض نہیں ملا۔ کل بھی حضور کی بارگاہ سے فیض جاری تھا، آج بھی حضور کی بارگاہ سے فیض اسی طرح جاری ہے۔ اور آخر میں ایک عرض اور بھی کرتا ہوں، سورج کے چڑھنے سے ڈر کسے لگتا؟ سورج کے طلوع ہونے سے گھبراہٹ کون محسوس کرتا؟ چوروں کو ڈر لگتا، وہ رات کو جو ڈاکہ مار رہا ہے نا ڈاکو، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جو روڈ پہ کھڑا ہے لوٹنے کے لیے، وہ ڈر رہا ہے کہیں سورج نہ چڑھ جائے، سورج نہ کہیں طلوع ہو جائے، جلدی جلدی چوری کر لوں۔ سورج کے چڑھنے سے ایمان والوں کو تو خوشی ہوتی ہے، وہ تہجد پڑھیں گے، بھائی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، درود پاک کریں گے، اپنی دکان پہ جائیں گے، کاروبار کریں گے۔ ایمان والوں کو سورج کے طلوع ہونے سے خوشی ہوتی ہے، اور چوروں کو ڈر لگتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو سورج طلوع ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے چہرے کھلے نظر آئیں گے، ان کے چہروں پہ روشنی نظر آئے گی۔ اور اگر کسی کے چہرے کا جغرافیہ آپ کو بدلا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا اصل میں عقیدے کا ڈاکو ہے، اصل میں اسے گھبرا
گھبراہٹ ہے کہ حضور جو نظام لے کے آئے ہیں اس نظام سے اسے گھبراہٹ ہے کہ حضور وہ نظام لے کے آئے ہیں جس نظام میں ہر یتیم کی خیر ہے، جس میں ہر بیوہ کی خیر ہے، جس میں ہر غریب کی اس کے مرض کی دوا ہے، جس میں سود کا خاتمہ ہے، جس میں رشوت خوری اور حرام خوری ممنوع ہے، جس میں ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، جس میں ہر طرح کا ظلم و ستم کسی پہ کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کا استحصال کرنے والا ہے، کوئی لوگوں کا مال لوٹنے والا ہے، کوئی لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے والا ہے، اس کو تو اس سورج کے چڑھنے سے ڈر ہوگا، مگر جن کی سچی عقیدت حضور کے ساتھ ہے وہ 12 ربیع الاول کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کے درود و سلام کا نذرانہ پڑھنے سے باہر تشریف لائے۔ معزز احباب، ہم نے اس دن کو احسن انداز میں منانا ہے اور اس دن کی افادیت کو اپنی نسلوں میں برقرار رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے 12 ربیع الاول شریف کا دن، وہ نورانی دن ہے جس دن اللہ کریم کی ذات و برکات نے سارے جہانوں کے شہنشاہ اور عالمین کی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات ہمیں عطا کی۔ میں سورج کی مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے اس جیسے اور بھی بڑے سورج ہیں، یہ جس ملکی وے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پتہ کتنے سورج ہیں؟ یہ زمین ہے نا، اور زمین جس نظام شمسی کا حصہ ہے وہ اوورآل ایک جو ملکی وے ہے وہ کہکشاں، جس میں اس میں ایک سورج نہیں ہے، کم از کم سائنسدان کہتے ہیں کم از کم 4 ارب سورج موجود ہیں۔ کتنے؟ اور یہ جو سورج ہے نا ابھی 2010 میں انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایک اور سورج جو ابھی دریافت ہوا ہے وہ اس سے 320 گنا بڑا ہے اور اس سے 1000 گنا بڑے بھی سورج ہیں۔ اور یہ تو میں ایک کہکشاں کی بات کر رہا ہوں، اس کائنات میں کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں۔ دنیا کا کوئی سائنسدان آج تک یہ نہیں دریافت کر سکا کہ وہ ارب ہیں، خرب ہیں، کتنے کروڑ ارب ہیں، ان کہکشاؤں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہی کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کلسٹر ہیں، ایسے ایسے کہکشاؤں کے جھنڈ ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ہر ایک میں اربوں خربوں سورج ہیں، نئے سورج بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، پھر بن رہے ہیں۔ سورج تو اربوں خربوں ہوں گے، مگر یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی نظام شمسی ہو، کوئی بھی کلسٹر ہو، ہر جگہ پہ رحمت للعالمین ایک ہی ذات ہے۔ جہاں پر بھی جہان ہوگے، جہاں الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم کا وہ ذات ببرکات رب ہے، وہاں رحمت مصطفیٰ کام کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کی شانوں کا احاطہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ قیامت والے دن یہ سورج تو آگ برسا ہوگا، مگر رحمت للعالمین والا سورج ہے جو بنا دے گا سب کو اپنی، اور اس وقت سب سے زیادہ قیامت والے دن حضور کو جس کی فکر ہوگی وہ ہم گناہگاروں کی فکر ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے ایک ایک دعا کی اور اس کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ جو قبول دعا، ویسے تو نبیوں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ ولیوں کی بھی نہیں بولتا، لیکن حضور فرماتے ہیں ایک دعا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو 2 ختم دیتا ہے کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، مگر میں نے وہ جو دعائیں خاص ہے نا، انی اختبات دعوتی مسلم شریف میں میں نے وہ سنبھال کے رکھی۔ طائف کے پتھر برسے، حضور نے وہ دعا دیکھی، اپنی اولاد کربلا میں حضور کے سامنے تھی، پیش نظر تھی سارا کچھ، حضور نے وہ دعا نہیں مانگی۔ بڑے بڑے سفر کیے، حضور نے وہ دعا نہیں کی۔ حضرت سیدنا علی نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، حضور نے وہ دعا نہیں کی۔ پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ جو خاص دعا ہے وہ آپ نے کب مانگی اور کس کے لیے مانگی؟ سرکار نے فرمایا وہ جو دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے نا، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، وہ میں نے اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے قیامت والے دن مانگ لی ہے۔ پھر قیامت کا منظر ہوگا کہ پوچھیں گے سبھی حشیر میں، آخری شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے، کوثر
پکاریں گے. معزز احباب، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس سے دعا ہے وہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. حضور قبلہ سید السادات فخر السادات حضرت قبلہ سید محمد احمد کمال شاہ صاحب فیاض ان کی فیاض میں اسی طرح جاری رکھے. احباب، 12 ربیع الاول شریف کو ظہر سے لے کے عصر تک انشاءاللہ تعالی جامع مسجد فیضان حضرت کرما والا شریف میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. آپ احباب کو بھی اس میں دعوت ہے. اور 13 نومبر بروز ہفتہ 13 نومبر بروز ہفتہ ہماری سالانہ جو ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی میلاد چوک میں ہوگی. آپ احباب اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا.